بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم 26ویں درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ درس میں آپ کو عام غیر مخصوص عنہ الباس کا حکم اور اصول بتلایا گیا تھا کہ کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص عنہ الباس کے حکم پر قطعی اور یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس کی ایک مثال مع اختلاف ائمہ بھی سمجھائی گئی تھی۔ آج صاحب کتاب کی عبارت سے عام غیر مخصوص عنہ الباس کی دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو اسکرین پر دیکھیے، ایک مرتبہ عبارت پڑھ لیتے ہیں تاکہ اعراب پڑھنا اور سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ عَدَمُ تَوَقُّفِ الْجَوَازِ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَجَاءَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَعَمِلْنَا بِهِمَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُكْمُ الْكِتَابِ بِأَنْ نَحْمِلَ الْخَبَرَ عَلَى نَفْعِ الْكَمَالِ حَتَّى يَكُونَ مُطْلَقُ الْقِرَاءَةِ فَرْضًا بِحُكْمِ الْكِتَابِ وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةً بِحُكْمِ الْخَبَرِ۔ عزیز طلبہ، یہ عام غیر مخصوص عنہ الباس کی دوسری مثال ہے۔ اس مثال میں کتاب اللہ کے عام اور خبر واحد دونوں میں تعارض اور مقابلہ ہے، اور دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے، اور دونوں میں تطبیق دینا بھی ممکن ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دونوں پر عمل کیا، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے خبر واحد پر عمل کیا۔ آئیے دلائل سمجھنے سے پہلے مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں نماز میں مطلق قراءت فرض ہے، جس کی کم سے کم مقدار ایک لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں ہو، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں نماز میں مطلق قراءت فرض ہے، جس کی کم سے کم مقدار ایک لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں ہو، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ متعین طور پر کسی بھی آیت یا سورت کا پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں فرض نہیں ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ کسی نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل خبر واحد لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں لا نفی جواز اور نفی وجود کا ہے، نفی جواز اور نفی وجود کا ہے۔ تو اب حدیث کا معنی اور مطلب یہ ہوگا کہ نماز
ہوتی ہی نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر۔ لا نفی جواز، نماز کا جواز سورہ فاتحہ کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ نفی وجود کا ترجمہ کہ نماز کا وجود سورہ فاتحہ کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس سے معلوم ہوا کہ خاص سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے جواز کے لیے فرض ہے، نماز کے وجود کے لیے فرض ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آیت کا ترجمہ ہے کہ قرآن میں سے جو آیت بھی آسان ہو وہ پڑھو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو آیت بھی آسان ہو وہ پڑھو۔ ما تیسرہ میں ما عام ہونے کی وجہ سے قرآن کی ساری آیتوں کو شامل ہے، کسی بھی آیت کو نماز میں پڑھ لے تو قرآن کے اس حکم پر عمل ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کا جواز، نماز کا وجود سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر موقوف نہیں ہے۔ حالانکہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو عزیز طلبہ، کتاب اللہ کی آیت ما تیسر من القرآن اور اس روایت لا صلاۃ الا بفاتحۃ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں تعارض اور ٹکراؤ ہو گیا کہ کتاب اللہ سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی جس آیت کا پڑھنا آسان ہو اس کے پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، اور روایت اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ متعین طور پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم احناف نے کتاب اللہ کی آیت ما تیسر من القرآن اور اس روایت لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب دونوں پر عمل اس طرح کیا کہ کتاب اللہ کے عام میں بھی کوئی تبدیلی نہ ہو، کتاب اللہ کے عام میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ تغیر ہوا۔ کتاب اللہ میں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کے عام سے ہم نے مطلق قرأت کی فرضیت ثابت کی کہ قرآن کی کوئی سی آیت ہو اس کا پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور خبر واحد لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے حکم سے ہم نے سورہ فاتحہ کے وجوب کو ثابت کیا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی سے سہون رہ گئی تو سجدہ سہو سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور حدیث میں جو لا صلاۃ کی نفی کی ہے، حدیث میں جو لا صلاۃ کی نفی کی ہے، ہم نے اس کو وجود کی نفی پر محمول نہیں کیا بلکہ کمال کی نفی پر محمول کیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوگی۔ معنی اب حدیث کا اس طرح ہوگا لا تصیر الصلاۃ کاملۃ بدون الفاتحہ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوگی۔ جس طرح لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد میں کمال کی نفی ہے کہ مسجد کے پڑوسی کی کامل نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے، اگر گھر میں پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ کامل نہیں ہوگی۔ اور لا ایمان لمن لا عہد لہ میں بھی کمال کی نفی ہے کہ جو مسلمان اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اسی طرح لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں نفی کمال کی ہے۔ عزیز طلبہ، اب عبارت کو دیکھیے وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
فإنه عام فی جمیع ما تیسر من القرآن ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة وجاء في الخبر أنه قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فعملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن نحمل الخبر على نفع الكمال حتى يكون مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب وقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ مسئلہ اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلائل کو سمجھ گئے ہوگے۔ انشاءاللہ عبارت کا ترجمہ آئندہ سبق میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔